السلام علیکم، میں ہوں آپ کی شاعرہ سعدیہ سراج۔ جیسا کہ آپ مجھے جانتے ہیں اور آپ مجھے سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، مشاعرہ میں بے شک میں نے کم شرکت کی ہے، مگر الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب لوگ بتاتے ہیں کہ وہ مجھے پڑھ چکے ہیں، جانتے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے شعراء کا نام بھی میں شامل کر سکتی ہوں۔ اور اس کے علاوہ بھی میں نے کافی عرصہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے اردو نیوز اخبار سے اپنی وابستگی قائم رکھی تھی، جو کہ میری ابھی تک قائم ہے، اور کافی عرصہ میں نے اس میں لکھا ہے۔ یہ پاکستان آنے کے بعد بھی میں لکھتی رہی ہوں، اور نوائے وقت میں بھی میں نے کافی کچھ لکھا ہے، جنگ اخبار میں بھی لکھا ہے، جو کہ اب ٹائم کے ساتھ تھوڑا کم ہو گیا ہے، کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں اس وقت پرنٹ میڈیا کا جو ہے وہ سامنا کرنے کی جو ہے وہ طاقت کافی حد تک کم ہو چکی ہے۔ وہ اس لیے کہ لوگ اخبار خریدتے کم ہے، کوشش کرتے ہیں کہ آن لائن ہی پڑھ لیں۔ تو سوشل میڈیا ہمارا اس وقت بہت پاورفل ہو چکا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اسی حوالے سے میں آپ سے رابطہ کر سکوں۔ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے میرا آپ سے رابطہ رکھنے کا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ مجھے سننا چاہیں گے، پڑھنا چاہیں گے، جاننا چاہیں گے میرے بارے میں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت بچپن سے میں نے قلم کا سہارا لیا تھا۔ قلم کا سہارا عموماً وہ لوگ لیتے ہیں کہ جن کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، اور بہت کچھ وہ دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں اپنے بارے میں، جبکہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے کہنے کے لیے، مگر جب وہ قلم کو تھام لیتے ہیں تو پھر وہ اللہ پاک کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں ان پر نزول ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں جانتی ہوں کہ میں چھٹی کلاس میں تھی، چھوٹی سی بچی تھی، تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات، حادثات بلکہ میں کہوں گی کہ ہوتے تھے، جس کی وجہ سے میں بڑی پریشان ہو جاتی تھی۔ اپنے والد صاحب سے بھی کہتی تھی کہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ جو سلائڈنگ میں میرے ذہن میں کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو میرے والد صاحب کہتے تھے کہ اس کو فوراً آپ قلم بند کر لیں، اس کو لکھیں۔ تو جب میں نے قلم تھاما تو مجھے لگا کہ میں بہت کوئی بڑی شخصیت ہو گئی ہوں، بہت بڑی مطلب پاورفل عورت ہوں۔ میں کوئی عورت بھی نہیں، میں انسان بھی نہیں، میں کچھ اور اپنے آپ کو سمجھنے لگی تھی، اور یہ میری ذہنی بلندی کی کچھ ایسی ہی مجھ پر علامات آشکار ہونے لگی تھی، جس سے میں سمجھتی تھی کہ میں عام انسان سے، عام لوگوں سے ہٹ کر بہت زیادہ طاقتور ہوں۔ تو اتنے بچپن سے میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھتی تھی۔ ایک تو اللہ پاک کی ذات، اس پر یقین، اس کے علاوہ مطلب قلم کی طاقت کی بدولت میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ طاقتور سمجھا، اور میں نے زندگی میں یہ کام کیا بھی۔ جہاں جہاں مجھے لگا کہ میں بہت کمزور ہو رہی ہوں، تو یہ واحد میرا قلم تھا اللہ پاک کی ذات کے بعد، کہ جس نے مجھے بہت طاقت دی، بہت مجھے سپورٹ کیا۔ مطلب جو کچھ میں نے کہنا چاہا میں نے کھل کے کہا، جو میں نے لکھنا چاہا میں نے کھل کے لکھا، مجھے کہیں سے بھی کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ الحمدللہ اس حوالے سے میرے گھر میں کبھی بھی مجھے روک ٹوک نہیں کی گئی میرے لکھنے پہ۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہر شاعر یا شاعرہ کے ساتھ یا صحافی کے ساتھ یہ ضرور ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہماری فیملی میں یا ہمارے اطراف میں، ہمارے جاننے والوں میں ایسے نکل آتے ہیں جو ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یا تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو وہ پھر شاعر ہی کیا ہے جو کہنا چاہ رہا ہے وہ نہ کہے۔ کہتے ہیں نا کہ قلم کار اور دوسرے عام لوگوں میں ایک یہی فرق ہوتا ہے کہ عام انسان جو سوچتا ہے کہہ نہیں پاتا، مگر قلم کار وہ کہہ دیتا ہے۔ تو اسی حوالے سے میری خواہش ہے کہ میں اپنا تعارف چھوٹا سا کرواتی چلوں، جبکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ میری کتاب بھنور میں رقص منظر عام پر آ چکی ہے، اور حرف نایاب اب انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔ دوسری کتاب میری نثر کے حوالے سے ہے، میری صحافت کے حوالے سے، جو میں نے کام کیا، جو میں کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور جب بھی میری ویڈیو آئے گی میں تھوڑا مزید اپنا تعارف بھی، اپنے بارے میں بہت کچھ بتاؤں گی جو آپ سننا چاہیں گے۔ میری زندگی کے اوراق میں دھیرے دھیرے میں چاہتی ہوں کہ دھیرے دھیرے میں پلٹتی جاؤں آپ لوگوں کے سامنے۔ اشتیاق جو ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت جذبہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تجسس انسان کے اندر جو ہوتا ہے اس کو قائم رکھتا ہے، چاہے واقعہ کتنا ہی بڑا ہو، جب تک تجسس نہ ہو تو وہ واقعہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں نے شاید آپ کو نہیں بتایا کہ میں اپنی تنظیم ادبی جالہ کی بانی رہ چکی ہوں، 100 عورتوں کی
ख़वातीन की ये तंज़ीम थी जो बड़ी कामयाबी से मैंने जद्दा में तश्कील दी थी। इंशाअल्लाह ताला कराची में रहते हुए भी मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मैं अपनी इस तंज़ीम को मज़ीद फैलाऊँगी, मज़ीद अपने काम में लेके आऊँगी और मेरी जो साथ ख़वातीन काम करेंगी इंशाअल्लाह ताला उसी हमारे मोटो को लेके चलेंगी। तो मेरी आपसे एक ख्वाहिश है कि अगर आप मुझे मज़ीद जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, मेरे कलाम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि मैंने शायरी किस तरह से शुरू की थी या मैंने लिखना किस तरह से शुरू किया था, या मुझे रद्द-ए-अमल लोगों का कैसे मिला था, या मेरे साथ वाक़यात ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, मैंने बहुत कुछ देखे ज़िंदगी में और उसके बाद कई बार गिरी भी, मुझे गिराया भी गया, फिर मैं उठ खड़ी हुई। तो खड़े होने में भी जो मेरे साथ लोग थे, जो मेरे अवामिल आस-पास थे, उन्होंने मुझे कितना सपोर्ट किया। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप समझ चुके होंगे अब तक कि मैं अपनी यूट्यूब चैनल बना रही हूँ और इस हवाले से मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ को आप लोग देख सकें। और इस हवाले से मेरी शदीद ख्वाहिश भी है कि हम आपसे मुस्तकिल एक राब्ते में रहें। तो मेरे साथ रहिएगा, मुझे देखते रहिएगा, मुझे सुनते